نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعتکاف کی فضیلت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اعتکاف کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی کے در پر جا پڑے کہ جب تک میری درخواست قبول نہیں ہوتی میں واپس نہیں جاؤں گا۔ معتکف کی مثال تو در الہی کے فقیر کی طرح ہے۔ جس طرح ایک فقیر کسی سخی کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے جب تک میری جھولی بھر نہیں جاتی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اسی طرح معتکف اعتکاف کرنے والا اللہ کے در پر بیٹھ جاتا ہے یہ امید لے کر کہ جب تک اللہ مجھے بخشش، رحمت اور قربت عطا نہ کرے میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ معتکف کی مثال اس قیدی کی سی ہے جو آزادی کا طلبگار ہو۔ معتکف کی مثال اس قیدی کی سی ہے جو آزادی کا طلبگار ہو، جو سالوں سے گناہوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا اور اب وہ اللہ کے گھر میں قید ہو کر کہہ رہا ہے اے رب جب تک تو مجھے ان زنجیروں سے، گناہوں کی زنجیروں سے آزاد نہ کر دے میں تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح معتکف کی مثال اس بچے کی سی ہے جو ماں کے پاس جا کے بیٹھ جائے۔ جس طرح ایک خوفزدہ بچہ اپنی ماں کی گود میں آ کر کہتا ہے اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، بس تجھ سے لپٹ کر ہی سکون پاؤں گا، اسی طرح معتکف اللہ کی رحمت میں پناہ لیتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب میں تیرے در پر آ بیٹھا ہوں، یہاں سے اٹھوں گا نہیں، صرف تیری رضا لے کر اٹھوں گا۔ معتکف کی مثال اس عاشق کی ہے جو محبوب کے در پر بیٹھا ہو۔ معتکف جو ہے اعتکاف کرنے والا اپنے محبوب کے در پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ جب تک تو مجھے اپنی محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا میں یہاں سے ہلوں گا ہی نہیں۔ اللہ کے عاشق رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں بیٹھ کر اسی محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ معتکف کی مثال اس مسافر کی سی ہے جو منزل پر پہنچ کر کہیں اور جانے سے انکار کر دے۔ معتکف اس مسافر کی طرح ہے جو ساری زندگی اللہ کی تلاش میں بھٹکتا رہا اور اب جب اللہ کے گھر میں آ بیٹھا ہے تو کہتا ہے یہی میری منزل ہے، اب میں واپس نہیں جاتا جب تک میرا رب مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ نہ لے۔ تو یہ مثالیں اعتکاف کی حقیقی روح کو اجاگر کرتی ہیں جس کا مقصد دنیا سے کٹ کر خالصتاً اللہ کی رضا اور قربت حاصل کرنا مقصود ہے۔ قرآن میں اعتکاف کے فضائل، قرآن مجید میں اعتکاف کا ذکر کئی مقام پر آیا ہے جو اس کی فضیلت اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اعتکاف عبادت اور بندگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ سورۃ بقرہ میں ہے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کو اللہ کے گھر میں خاص مقام حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے گھر کو ان کے لیے پاک رکھنے کا حکم دیا ہے۔ رمضان اور اعتکاف کا تعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ سورۃ بقرہ میں ہے، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو اپنی بیویوں سے نہ ملو۔ تو یہ آیت واضح کرتی ہے، واضح طور پر اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعتکاف ایک خاص عبادت ہے جس میں دنیاوی تعلقات سے کٹ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں وقت گزارا جاتا ہے۔ اعتکاف اور شب قدر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اعتکاف کا ایک مقصد شب قدر کو پانا بھی ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ تو جو شخص مسجد میں اعتکاف کرتا ہے وہ اس بابرکت رات کو پانے کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا اور تقوی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا سورۃ فرقان میں ہے، اور وہ نیک بندے جو راتوں کو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اعتکاف میں انسان دن اور رات کو عبادت میں گزارتا ہے اور یہ عمل اللہ کے پسندیدہ بندوں کی نشانیوں میں شامل ہے۔ دنیاوی تعلقات سے کٹ کر اللہ سے جڑنے کا موقع اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا سورۃ مزمل میں ہے، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور پوری طرح اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اعتکاف کا مقصد
یہی ہے کہ انسان دنیاوی مصروفیات سے کٹ کر مکمل طور پر اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے اور صرف اسی کا ہو کر رہ جائے۔ تو یہ ساری بات کا خلاصہ نتیجہ کہ قرآن کی یہ آیات جو ہیں یہ واضح کرتی ہیں کہ اعتکاف ایک مبارک عمل ہے جو اللہ کی رضا، گناہوں کی بخشش، شب قدر کی برکتوں اور روحانی ترقی کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی نشانی بھی۔ یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو اعتکاف کی روح اور دوسروں کی مدد کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا اور قریب بیٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی حالت دیکھی اور فرمایا، میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس شخص نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، مجھ پر ایک شخص کا قرض ہے اور میں اس کی ادائیگی پہ جو ہے وہ قادر نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے بات کروں تاکہ وہ تمہارا قرض معاف کر دے یا کچھ مہلت دے دے؟ تو اس آدمی نے کہا، جی بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف چھوڑ کر مسجد نبوی سے باہر نکلنے لگے۔ آپ اعتکاف میں تھے تو آدمی کہنے لگا، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تو اعتکاف میں ہیں، اعتکاف بھول تو نہیں گئے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھولا نہیں ہوں، بلکہ قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس قبر والے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ کچھ نہیں گزرا۔ یہ لفظ کہتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے تو یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے، اور جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتا ہے، جن میں سے ہر خندق کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے۔ جب ایک دن کے اعتکاف بھی یہ فضیلت ہے تو 10 سال کے اعتکاف کی کیا مقدار ہوگی؟ تو یہ روایت طبرانی میں اور بہقی میں ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت بھی دین کا ایک اہم جز ہے، اور کسی حاجت مند کی مدد کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے۔ علامہ شیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الغمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ملتا ہے، اور جو شخص مسجد میں مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرے کہ نماز قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، حق تعالی شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے جس کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بار بار آئی ہے اور تاکید کے ساتھ آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا، پھر آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اعتکاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے جس پر آپ کے ازواج مطہرات نے بھی عمل کیا ہے۔ اعتکاف گناہوں سے بچانے اور نیکیوں میں اضافہ کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المعتکف یعکف الذنوب ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلیہا۔ ابن ماجہ میں یہ روایت ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے اتنا ہی اجر لکھا جاتا ہے جتنا کہ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا دنیا کی برائیوں سے دور ہو کر مسجد میں عبادت میں مصروف رہتا ہے، جس کی بدولت اسے بے شمار نیکیاں ملتی ہیں اور گناہوں سے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ اعتکاف جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق۔ طبرانی اور بہقی میں روایت ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتا ہے، جن میں سے ہر ایک مشرق سے لے کر
مغرب کے فاصلے سے زیادہ وسیع ہوتی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اعتکاف کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور جہنم سے محفوظ رہتا ہے۔ شب قدر کی برکتوں کو پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے، مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اعتکاف کرنے والا رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں رہ کر عبادت میں مصروف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے شب قدر پانے کے مکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ایک دن کا اعتکاف ہزاروں دنوں کی عبادت کے برابر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف 10 ایام فی رمضان کان کحجتین و عمرتین۔ بحیقی میں اور شعب الایمان میں جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا، اسے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو حج اور عمرے جیسا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ کسی حاجت مند کی مدد کرنا 10 سال کے اعتکاف سے افضل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلا تو یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے، اور جو ایک دن کا اعتکاف کرے اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتا ہے، جن میں سے ہر ایک مشرق سے مغرب کے فاصلے سے زیادہ وسیع ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خدمت بھی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اس کا اجر ہے، اور اعتکاف کرنے والا ان تمام فضائل کو سمیٹ سکتا ہے، تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ حدیث کی روشنی میں اعتکاف کے بہت سارے فضائل واضح ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مؤکدہ ہے جو ہر سال رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ہر سال رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ عمل گناہوں سے بچاتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے اور جہنم کے درمیان اللہ بڑی رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے۔ شب قدر کی برکتیں حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ 10 دن کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یہ خواتین کے لیے بھی مستحب ہے، خواتین بھی اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ اگر کوئی حاجت مند کی مدد کرے تو یہ 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ یہ احادیث اعتکاف کی عظمت اور اس کی برکات کو واضح کرتی ہیں کہ جو ہمیں اس بابرکت عمل کو اپنانے کی ترغیب دیتی ہیں، بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔